بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مرکزی صدر رانا محمد اشرف انجمن تاجران ضلع بکھر کی تقریب حلف برداری رانا محمد اشرف خان نے بطور مرکزی صدر انجمن تاجران ضلع بکھر اور ملک عاشق حسین کھوکھر نے بطور مرکزی جنرل سیکرٹری انجمن تاجران کا حلف اٹھا لیا۔ بکھر سٹی، جہان خان، سرائے مہاجر، منکیرا، کوٹلا جام، پاوڑ کلاں، دریا خان، پانچ گرہیں، کلور کوٹ، جنڈا والا، دھلے والا، نوتک بیل کے صدور جنرل سیکرٹریز سمیت تمام عہدیداران نے بھی حلف اٹھا لیا۔ مرکزی صدر رانا محمد اشرف، جنرل سیکرٹری ملک عاشق حسین سمیت تمام مرکزی عہدیداران کی تائید کی گئی۔ ملک عبد المجید عوان نے عہدیداران سے حلف لیا۔ تقریب میں رانا محمد اشرف کے ڈیرے پر منعقد ہوئی حلف کی تقریب کے بعد تاجران نے ایک خوشی میں ریلی بھی نکالی، تاجران کا شکریہ ادا کیا۔ بازاروں میں تاجران دکانوں سے باہر آ گئے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ شیخ محمد حسنین، رانا محمد اشرف خان، ملک عاشق حسین کھوکھر، چودھری معین گجر سمیت تمام عہدیداران نے شکریہ ادا کیا۔ رانا محمد خالد، صدر کلور کوٹ، غلام علی انصاری، صدر دریا خان، حاجی نذیر احمد کھمٹا دریا خان، باقر شاہ سرائے مہاجر، حاجی صابر کاکڑ جہان خان، رانا منصر بیر و دیگر عہدیداران نے حلف دیا۔ تقریب کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تقریب میں اس وقت رانا محمد اشرف اور ملک عاشق حسین کھوکھر و دیگر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آمین۔ اس سے قبل کہ میں صدر مرکزی صدر انجمن تاجران سے حلف لوں، میں انہیں دل کے انتہا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک بکھر کی مرکزی قیادت کا ذکر ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ رانا اشرف کے بغیر کوئی صدارت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کام عام آدمی کا نہیں ہوتا، یہ بہترین منظم ہونا ضروری ہے۔ مالی طور پہ تو مستحکم ہوگا جو بھی الیکشن لڑے گا، لیکن انتظامی امور ان کے بعد کسی کا نہیں ہے۔ میری ان سے کم و بیش 20-25 سال سے واقفیت ہے، تعلق ہے، میں نے ان سے زیادہ محنتی آدمی نہیں دیکھا۔ اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مرکزی صدر رانا محمد اشرف ولد رانا محمد ریس خان بطور مرکزی صدر انجمن تاجران تحفظ حقوق تاجران ضلع بکھر رب ذوالجلال کی وحدانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر مکمل ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اس امر کا اقراری ہوں کہ تاجر برادری کے بہترین مفاد میں انجمن کے دستور العمل پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کام کروں گا۔ ایسا کوئی بیرونی اندرونی اور سیاسی گروہی دباؤ قبول نہیں کروں گا۔ جو تاجران ملک و قوم کے مفاد کے منافی ہو، نیز فرقہ وارانہ تعصبات کی ڈٹ کر حوصلہ شکنی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی اور ناصر ہو۔ آمین۔ رب ذوالجلال کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر مکمل ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اس امر کا اقراری ہوں کہ تاجر برادری کے بہترین مفاد میں انجمن کے
अंजुमन के दस्तूर अमल पर अमल पैरा होते हुए काम करूँगा। ऐसा कोई अंदरूनी बैरूनी और सियासी गिरोही दबाव कबूल नहीं करूँगा। जो ताजरान मुल्क व कौम के मफाद मुनाफी हो नीज फिरका वराना तासुबात की डट कर हौसला शिकनी करूँगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो। आमीन। सदर सेक्रेटरी को मीडिया का भी गुजारिश करूँगा कि वो सिर्फ जहान खान, सराय महाजर, मनकेरा, बेल, कोल्ला जाम, कोहावर कलां, करूर कोट, दुल्ले वाला, जंडा वाला के साथी जो सदर सेक्रेटरी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर वो भी मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमें एतमाद का वोट दें। मेहरबानी। जनरल सेक्रेटरी तारिक जावेद इकबाल कलूर कोट, हम राणा मोहम्मद अशरफ को अगले 5 साल के लिए मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदारत के लिए अपना वोट देते हैं और उम्मीद करते हैं जैसे पहले ताजरान की खिदमत की, इंशाअल्लाह अगले 5 साल भी इसी तरह जोश और जज्बे के साथ ताजरान की खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। गुलाम अली अंसारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम राणा मोहम्मद अशरफ के साथ दामे सुख ने हाजी नसीर खेमटा साहब, जहाँ तक ताल्लुक है ताजरान की सदारत का, ताजरान की नुमाइंदगी का, मैं वजू से खड़ा हूँ, मैं दयानतदारी से कहता हूँ कि मैंने कोशिश की कि मैंने अब अपने ऑपरेशन के लिए बाईपास कराया पहले 6 महीने पहले, लेकिन अब मैंने वो ट्रांसप्लांट कराना है, महीना 2 महीने मेरे उसमें लग जाएंगे। तो मैं इस काम से अलहदा हो गया था और मैंने यहाँ पर इसी तरह मजमे में ऐलान किया था कि अब जो साथी इलेक्शन लड़ना चाहे लड़ ले। लेकिन अफसोस की बात है कुछ घटिया ज़हनियत के लोग, कुछ इक़्तिदार के भूखे लोग, कुछ सदारतों के भूखे लोग जो इन ताजरों करीम को ताजर जो हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक ताजर सर का ताज हैं। और मैं कहता हूँ हमेशा कि मेरे सर का ताज जो है ये आप लोग ताजर हो। इन अच्छे लोगों को, दयानतदार लोगों को इन्होंने लड़ाने की कोशिश की, बददियानती की, हर घर में, हर के मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर दुकान पे इन्होंने फसाद बर्पा करा दिया। इलेक्शन भी कराया तो बेईमानी से कराया। जो 2-4 वार्ड इन्होंने कराए उसमें बददियानती की, कहीं पर इन्होंने 20 वोट लिख दिए, कहीं पर 200 वोट लिख दिए, कहीं पर इन्होंने जो है अपनी मर्जी का, जिसने अगर मुकाबला करना चाहा तो उनके कागज ही वसूल नहीं किए, रातों रात ऐलान कर दिया। फिर भी हमने बर्दाश्त किया। उसके बाद जो इन्होंने काम किया, सबसे बड़ा ख़तरनाक काम यह है कि अभी ताजरों पे परेशानी आई, ताजरों के घर उजड़ रहे थे, ताजरों की दुकानें गिर रही थी, ताजरों पे शटर कट रहे थे, ताजरों को पकड़ा जा रहा था और ये लोग इस पे प्रेस पे बैठे हैं, नेट पे बैठे हैं, घर बैठे हैं जी। हम तो बड़े ताबेदार हैं इंतज़ामिया के, हम तो गुलाम हैं इंतज़ामिया के, हम तो नौकर हैं इंतज़ामिया के, हम तो मरेंगे चलेंगे इंतज़ामिया की मर्जी से। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई पीट रहा है। ओ खुदा के बंदो, ये ताजर, अल्लाह ताला ने ताजर को बहुत बड़ी ताकत दी है। ताजर के शटर में अल्लाह ताला ने जितनी ताकत दी है किसी में भी नहीं है। जब हम शटर बंद करेंगे तो पूरे पाकिस्तान में पता चल जाएगा कि बकर शहर के ताजरों ने शटर बंद कर दिया और आप लोगों ने सदारत की गरज में, ओहदे की लालच में मेरे इन भाइयों को, मासूम भाइयों को लड़ा दिया। आखिर जब मैंने देखा कि इनका नुकसान हो रहा है, मैं उसमें फिर बकवास करनी, झूठ बोलना। एक आदमी इतनी बड़ी दाढ़ी, उसके सुन्नत रसूल मुंह पर है। मैं जी 14-17 उम्रे किए हैं, मैंने 8 हज किए हैं, मैंने ये किया है, मैं बड़ा नेक आदमी हूँ, मैं बड़ा पारसा हूँ।
اور یہ جو سپیکر لگے ہوئے ہیں نا، یہ تو 2-2.5 لاکھ کا منصوبہ ہے صرف. میں نے ایمبولنس دیکھی نہیں ہے، میں نے جنریٹر سے کبھی بجلی نہیں لی، میں CCTV کیمرے تو تھے ہی نہیں. یہ 2-4 لاکھ کا منصوبہ بنا کے کہتے تاجروں کی خدمت کی ہے. تاجروں کے ساتھ 16 سال ظلم ہوتا رہا، 16 سال ظلم. او خدا کے بندو، عقل کے اندھو، میں ان کو آج بھی جتنے آپ کے سامنے سارے ضلع نے مجھے اعتماد کا ووٹ دیا ہے. بکر شہر کے ہر گلی سے، ہر محلے سے مجھے اعتماد کا ووٹ دیا گیا ہے. اس کے باوجود، اور انہیں شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے. ان میں اگر غیرت ہو، جن لوگوں کو انہوں نے منتخب کیا وہ بھی مجھے یہاں ووٹ دینے آئے، چاہے اچھے طریقے سے کیا چاہے برے طریقے سے کیا. غربی بازار، مین بازار، مسلم بازار، اس کے بعد جو ہے نا مین بازار، عمر فاروق روڈ، ریلوے روڈ، ہر کون سا ایسا بازار ہے، کالج روڈ، جنہوں نے مجھے ووٹ نہ دیا، انہوں نے مجھے ووٹ دیا. اور یہ لوگ جو ہیں باتیں بناتے ہیں، ان کو تو شرم آنی چاہیے. شہر تو یہ بیٹھا ہے، شہر کے نمائندے ادھر بیٹھے ہیں، تم کون سے نمائندے لیے پھرتے ہو؟ 12 ووٹ، 12 دکانیں گلشن مدینہ کی، 12 دکانوں کا صدر بن گیا جی. میں نے جی میں بھی بلا مقابلہ صدر بن گیا، میں نے مرکزی صدر بننا ہے. او بھائی، کھلا ہے میدان بھی، خدمت بھی، جتنا تمہارا دل چاہے خدمت کرو. اللہ کا شکر ہے ابھی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، پھر ہم میدان میں گئے ہیں. ہم نے جا کے مجسٹریٹ کی موجودگی میں ہم نے انتظامیہ کو کہا ہے کہ مہربانی کر کے ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمیں باہر نکلنا پڑے. جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خوشامد کی ضرورت ہے. ہم نے انتظامیہ کو جو بات بھی آج تک کہی ہے 10-15 سال میں، جو بات بھی کہی ہے، کوئی 1-2 بات ایسی ہوگی جو نہیں مانی گئی ہوگی. 95% ہمارے کام ہوئے ہیں، 95% ہماری بات مانی گئی ہے. انتظامیہ کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے انتظامیہ کے سامنے جھوٹ بولا، ہمارے پاس جو ہے نہیں اتنے نمائندے ہیں، ہم اتنے اب انتظامیہ کو پتہ چل گیا کہ تاجران کا نمائندہ کون ہے. اور جو بات بھی جائز ہے، اچھی ہے. اب شٹر کا معاملہ ہے، صبح مجھے کسی نے کہا کہ مجسٹریٹ نے اعلان کیا شام تک کر دو، میں نے فوراً اعلان کرا انہیں سپیکروں پہ جو ہم نے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے کہا کہ کوئی اتنی قیامت نہیں آئی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی ایک نمونے کے طور پہ لگاؤ. میں نے کہا میں کسی دکاندار کو تکلیف نہیں، میں نے اپنی مارکیٹ پہ نمونے کے طور پہ بنوایا. وہ نمونے 4 فٹ کا شٹر ہے، اس کے بعد جو ہے اس کا وہ پینل فلیکس ہوگا، وہ آپ دیکھ لیں گے. اور 2-3 دن میں 4 دن میں جیسے بھی آپ کو ٹائم، کیونکہ مستری بھی چاہیے گئے، کاریگر بھی چاہیے گئے، سارے شہر میں تو یہ اکلفت نہیں ہو سکتے. اب 2-3 دن میں 4 دن میں جو گورنمنٹ کی ہدایت ہے، جو پورے پنجاب کا قانون ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ ہم پہلے بھی چلتے رہے ہیں، آج بھی چلیں گے اور آئندہ بھی چلتے رہیں گے. تو اس کے مطابق آپ تسلی سے آرام سے اپنے پرانے شٹر اتروا دیں، ان کو نئے کو جو لگانے کے لیے ٹائم دیں. نئے شٹر جو بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ 4 فٹ کا وہ شیڈ جو ہے، شٹر نہیں شارے ہوگا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈبہ بنایا جو اپنا نیم پلیٹ ہوگی جس کی جو بھی شناخت ہوگی. تو جہاں تک تعلق ہے تاجروں کے حقوق کا، اب میں اس طرف آتا ہوں. انشاءاللہ میں پہلے بھی کہتا ہوں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے کہ تاجروں کے مفاد کو ٹھیس پہنچائے. تاجر میں انشاءاللہ اللہ نے اتنی طاقت دی ہے. ہم نے ایک بات کہہ دی ہے کہ ہم نے عزت کرنی ہے اور عزت کروانی ہے. اگر ہماری عزت ہوگی تو ہم اگلے کی ضرور کریں گے، چاہے اس میں انتظامیہ ہو چاہے کوئی اور ہو. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ خلاف ورزی نہیں کرنی. ہاں، اگر کوئی غلط کام کرے گا، کوئی چرس بیچے گا، کوئی کالا پتھر بیچے گا، کوئی چوری کرے گا، کوئی ڈاکہ مارے گا، کوئی کرے گا، وہ ہمارا تاجر نہیں ہے، ہمارا ساتھی نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، نہ ہی اس کی سپورٹ کریں گے، نہ پہلے کبھی کی ہے نہ آئندہ کریں گے. جہاں تک آپ کے حقوق کا تعلق ہے، آپ دھڑلے سے تکڑے ہو کر ہمت کے ساتھ انشاءاللہ، ہمیں ہڑتالوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہڑتالوں کے بغیر ہمارے کام ہو جاتے ہیں. اور اگر ضرورت پڑی بھی تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ہم نے بجلی کے معاملے، واٹر کے معاملے میں ہڑتال کرائی تھی تو پورے شہر میں کہیں ایک کھوکا بھی کھلا نہیں تھا. جہاں تک تعلق ہے خدمات کا، تو میں رانا محمد حنیف کو، اس کے بیٹے مبشر کو، حاجی عبدالمکین مغل صاحب اللہ ان کی عمر دراز کرے،
ان کو خراج تحسین کاشف کھوکھر صاحب کو، ان کو خراج اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے تاجروں کی خدمت کی ہے، تاجروں کے ایک نمونہ پیدا کر دیا۔ اب کوئی بھی ٹاؤٹ، کوئی بھی دلال، کوئی بھی مکار، کوئی بھی عہدوں کا حوثدار وہ انشاءاللہ تاجروں کو بیچ نہیں سکے گا۔ تاجروں کے خلاف دلالی نہیں ہوگی، نہ ہم کسی کو کرنے دیں گے اور نہ خود کرتے ہیں۔ اگر زندگی میں 15 سال میں کروڑوں روپیہ گھر سے لگایا، 1 روپیہ بھی کوئی ثابت کر دے، میں اسی وقت استعفیٰ دینے کے لیے جاؤں، اسی وقت میں اس عدالت پہ لانا بھیجتا ہوں۔ اور جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، میں سارے مجمع میں برملا کہہ رہا ہوں، میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کی موجودگی میں نے ڈی پی او صاحب کی موجودگی میں نے کہا جی الیکشن تو یہ لڑتے نہیں ہیں، یہ پچھلی دفعہ الیکشن ہوا انہوں نے 6 مہینے الیکشن کرایا، ایم این ایم پی کا بھی نہیں ہوتا، ان کا 1 روپیہ نہیں لگتا تھا، ہمارا لاکھوں خرچ کرا دیا اور پھر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اگر انہوں نے الیکشن اب بھی ایسے کرتے ہیں، جب ہم الیکشن کرتے ہیں علیحدہ بورڈ بنا دیتے ہیں۔ اب میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، میں نے ڈی سی صاحب کو کہا، ڈی پی او صاحب کہ ایماندار لوگوں کی ٹیم بنا دیں، مسجد میں بٹھا کے ان سے حلف لے لیں، دیانتداری سے الیکشن کرا دیں۔ ان کا دل چاہے پورے ضلع میں لڑ لیں، ان کا دل چاہے پورے شہر میں لڑ لیں، ان کا دل چاہے کسی وارڈ میں میرے ساتھ لڑ لیں، میں ہر وقت تیار ہوں، 24 گھنٹے تیار ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے اس الیکشن کو منعقد کرانے میں، اس میں رانا عبدالصمد صاحب ہمارے نوجوان بچے ہیں، ان کے ساتھ ملک شریف صاحب، شمشاد گجر صاحب، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے بھرپور محنت سے، بھرپور ہمت سے، بھرپور طاقت سے دن رات جاگ کر اس کام کو سر انجام دیا۔ میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ روازر شبیر صاحب ہمارے بھائی ہیں، ایک بندے کو جو کہتے ہیں کہ میں تو جاتا ہی نہیں ہوں، جب وہ ڈی سی صاحب کی میٹنگ میں گئے تو روازر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بیٹھا ہے تو پھر ہمارا گروپ نہیں بیٹھے گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اٹھ کر گیا۔ پھر اس نے کہا میں نے میٹنگ کینسل کرا دی ہے، پھر ہم نے ریکویسٹ کی انتظامیہ سے بھی میٹنگ کرو۔ تیسرے دن میٹنگ رکھی کہ یہ سارا ضلع گواہ ہے، اور وہ میٹنگ میں جو ہے نا، اس میٹنگ میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس بندے کو روک دیا گیا کہ تم نے میٹنگ میں نہیں آنا ہے، اور میٹنگ میں آ بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا دل اتنا چھوٹا نہیں ہے، لیکن ان کی کمیونگی کی وجہ سے ہم نے صرف یہ رکاوٹ پیدا کی تھی، ورنہ جتنے چاہے آ جائیں، ہم تو خود بلاتے ہیں سارے تاجر آ جائیں، سب بھائیوں کو اجازت ہے، یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، چاہے آپ کے شٹر کا معاملہ ہے، چاہے آپ کا اس کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے میں ایک اور گزارش کروں گا کہ سب بھائی رانا حنیف کے لیے، ان کے بیٹے کے لیے جو ہے وہ، اور ہمارے ساتھی ہیں رئیس دہلی صاحب، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، مہربانی۔ کہ چاہے شٹروں کا معاملہ ہے، جو کوئی مشورہ معاملہ ہے، جو ہماری مشاورت ہوگی، ہم ڈی سی صاحب سے بات کرتے ہیں، ڈی سی صاحب ہماری بات مانتے ہیں انشاءاللہ، وہ ہم نے قانون پر چلنا ہے، قانون کے وجہ اگر ایک مجبوری ہو جائے، پورے پنجاب میں ہو جائے تو بکھر والے کیا کریں، تو اس لیے اس پہ بھی عمل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں میں نے ابھی علاج کے لیے بھی جانا ہے، شاید اگلے مہینے جاؤں یا 10 دن بعد، 15 دن، 2-3 مہینے بعد، تو ملک عاشق کھوکھر صاحب کی قیادت میں، ملک عاشق کھوکھر صاحب، اظہر شبیر صاحب، رانا خالد صاحب، عبدالصمد صاحب، اور ہمارے جو دوسرے شیخ حسنین صاحب، رانا مرتضیٰ صاحب، معین گجر صاحب، اور اس کے علاوہ جو ہمارے منتخب صدر ہیں، سب ان کی قیادت میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ بالکل ہی پریشان نہیں ہونا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک ہے کسی کا باپ نہیں مار سکتا، جب تک نہیں ہوگی تو کسی کو جرت نہیں ہے، صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ یار صبر تک کر لگا تو جا کے آگے۔ جہاں تک تعلق ہے
اسلم مغل صاحب ہمارے بھائی ہیں, CPLC کے چیئرمین ہیں, اور ایک اس کو اسلم مغل صاحب وہ واحد فرد ہیں جس نے جو ہے اس آدمی کو CPLC کی صدارت سے بھی دربدر کیے. CPLC کے چیئرمین جو ہے اس وقت اسلم مغل صاحب ہیں, سینئر وائس چیئرمین میں ہوں, باقی ہمارے ساتھی ہیں ٹیم کے. تو یہ جو ہے نا انشاءاللہ اس کے علاوہ حاجی عبدالحکیم مغل صاحب ہمارے بزرگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے, مجھے بھی صحت دے, اور جو بیمار مسلمان ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت دے. اس معاملے میں کار خیر میں جن جن لوگوں کا حصہ ہے وہ سب مل جل کر جنہوں نے ڈالا ہے, اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے, اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے. میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ بالکل نہیں گھبرانا, کسی بات سے نہیں ڈرنا, کسی افواہ سے نہیں ڈرنا. جب تک آپ کو تصدیق نہ ہو, ہماری طرف سے کوئی اعلان نہ ہو, افواہوں پر بات کان نہ دھرائیں, کسی افواہ پہ بات نہ کریں. انشاءاللہ جو آپ چاہیں گے اللہ کے فضل سے وہی ہوگا, جو مرضی کوئی کر لے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ہے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میری جان چلی جائے, میرے بچے قربان ہو جائیں, میری دولت چلی جائے, میرا رزق چلا جائے, اور آپ پر تاج نمبر قربان کرنا پڑے, میں اللہ کو گواہ بنا کرتا ہوں میں کسی وقت بھی گریز نہیں کروں. انشاءاللہ میں کسی طرح کسی قسم کی پرواہ نہ کی ہے, نہ کر رہے ہیں, اور نہ آئندہ کریں گے. ہماری ہر چیز آپ لوگوں کے لیے, ہمارا سارا ٹائم آپ لوگوں نے, جہاں تک تعلق ہے لوگوں کے مسائل کا, یہاں پر لوگ گواہ بیٹھے ہیں. رات کے 2 بجے بھی لوگ آتے ہیں, رات کے 2 بجے بھی لوگ آتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فلانی تکلیف ہے, فلانی یہ ہے. کسی کے گھریلو معاملات ہوتے ہیں, کسی کے پولیس کے معاملات ہیں, کسی کے تھانے کے معاملات. انشاءاللہ ہم نے کسی کو مایوس نہیں لوٹایا, اس کی خدمت کی ہے, اس کی ڈیوٹی دی ہے, اور کسی پر احسان نہیں کیا. وہ جو بھی کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. باقی جو بھی کہے کوئی جو مرضی پر کرتا رہے. میری آخر میں یہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی ہمارے ساتھ ریلی میں بھی چلنا ہے, ہر بندے کی حاضری لگے گی, اس کے بعد اپنے کھانا بھی کھانا ہے اور اپنے نوٹیفکیشن بھی لے کر جانے ہیں. انشاءاللہ آپ نے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 سال کے لیے بنایا, آپ 5 سال کے لیے قائم دائم ہیں. صرف وہ آدمی سن لے میری بات, کوئی آدمی غلط کام نہیں کرے گا, تھانے کی دلالی نہیں کرے گا, ٹوٹ گیری نہیں کرے گا, تاجر کی خدمت کرے گا, تاجر کو بچائے گا, تاجر کی مدد کرے گا, تاجر کے ساتھ چلے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی مدد کرے گا. آخر میں یہ کہوں گا کہ ایک عمر سے ہم بھی ہیں طلبگار نوازش, تو سلسلہ بخشش و اکرام کا رخ گئے. جو لینا ہے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے, ٹائم کافی لے لیا ہے. آخر میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید رکھتا ہوں کہ مل کر چلنا ہے, مل کر چلانا ہے, تاجر کا خیال کرنا ہے, تاجر کی عزت کا خیال کرنا ہے. ہم جس میٹنگ میں بھی گئے ہم نے انتظامیہ کو بھی یہ بات کہی ہے, دیکھو ہم نے آپ سے کچھ نہیں لینا, کوئی مراد نہیں لینی, کوئی ذاتی کام نہیں لینا, کوئی الاٹمنٹ نہیں کرانے. صرف ایک بات ہے کہ تاجر کی عزت ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. آپ ہمارے تاجران کی عزت کرو گے تو انشاءاللہ ہم آپ کی ہر موڑ پہ ہر جگہ عزت بھی کریں گے اور تابعداری. تو اس لیے آپ لوگ مل جل کر اتحاد سے, پیار سے, محبت سے اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا. شکریہ. والسلام. اپنا نام ظاہر کرنا دوبارہ نہیں کیا. اور اب جبکہ میں حیران ہوتا ہوں, گردوں کا مریض ہے, بائی پاس کرایا ہوا ہے, ہفتے میں 2 دفعہ ڈیلیسس ہے. میں نے بڑے بڑے چمن خانوں کو دیکھا ہے, ایک ڈیلیسس کے بعد بھی وہ گھر سو جاتے ہیں. لیکن میں اس کی ہمت اور جرات کو داد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ڈیلیسس کے فوراً بعد یہ تاجروں کے مسائل, لوگوں کے مسائل کے لیے میدان میں نکل جاتے ہیں. اس پر اللہ لوگوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے. اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے یہاں ہمارے عہدیدار نمائندے بیٹھے ہیں, بعض اور پورے ضلع کی نمائندگی ہے, شہر کی نمائندگی ہے. کچھ لوگ, چند لوگ تاجروں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی ڈھیروں پر حاضری دے رہے ہیں. ابھی تک کسی
किसी सियासी रहनुमा ने उनकी हिमायत नहीं की, क्योंकि वे जानते हैं कि ताजर अगर ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।